اگر خان صاحب سے یہ امید باندھی جائے کہ وہ معافی مانگیں گے تو یاد رکھیں کہ پاکستان میں پھر ریاستی دہشت گردی اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے حوالے سے پھر کوئی ایک رمق بھی امید کی نہیں رہتی ہے کہ پاکستان کبھی دوبارہ جمہور کی بالادستی دیکھے گا، دستور کی بالادستی دیکھے گا، یا پاکستانی اپنے حقوق سے کوئی امید ہی پھر نہیں رہتی ہے۔ تو لہذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان کے الفاظ کو آپ معافی سے تشبیہ دیں۔ اور ایک بات یاد رکھی جانی چاہیے کہ یہی خان کا ڈٹ جانا تھا اس ظلم اور جبر کے خلاف کہ آج وہ مقبولیت کے معراج پہ پہنچا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ کنسٹرکشن اور یہ نتائج جو اخذ کیے جا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان بتدریج جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ مہنگائی ہے، بدامنی ہے، لالیسنس ہے، تمام ادارے جو ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کے وہ افعال سر انجام دے رہے ہیں جو ان کے نہ مینڈیٹ میں آتے ہیں نہ ان کے فرائض میں آتے ہیں۔ ملک جو ہے وہ ایک ہی امید رکھ سکتا ہے۔ اب یہ جو بنگلہ دیش میں واقعات ہوئے، میرا خیال ہے پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ 4 لاکھ لوگ اگر وہاں نکل کے ظلم اور جبر کے خلاف، تو تب ہی ہوگا جب اس سڑے ہوئے بوسیدہ نظام سے پاکستانی چھٹکارا پا لے۔ یہ ملک ہے جو آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کی میڈیا کی آزادی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی آزادی ہے، عدالتوں کی آزادی ہے، اور چند اشرفیہ جو ہیں وہ اس پورے نظام پہ قابض ہیں۔ تو لہٰذا جو بنگلہ دیش میں جو ہوا ملتے جلتے حالات تھے۔ یہی کام حسینہ واجد نے کیا تھا۔ الیکشن جو ہیں چوری کیے، مخالفین کو جیلوں میں ڈالا تھا، اپنے انٹیلیجنس۔ جب موقع ملے گا تو میرا خیال ہے ابھی خان صاحب نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں احتجاج کرنا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی آئینی حق ہے، اور اگر کوئی احتجاج ہوگا بھی، کوئی جدوجہد ہوگی بھی، تو پاکستان میں قانون کی بالادستی کے لیے ہوگی۔ پاکستان میں وہ لوگ جن کا کردار نہیں بنتا ہے اور پاکستان کو چلا رہے ہیں، چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ حکمرانوں کو بٹھایا گیا ہے، یہ تمام مل کے یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، نون ہے، پیپل پارٹی ہے، اور الیکشن کمیشن ہے، اور ان کے جو دیگر سہولت کار ہیں، پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو لہذا ضرورت ہے، سوچنا چاہیے، بہت ہو گیا۔ اور اگر بالفرض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت کے زور پہ 25 کروڑ عوام کو سرنگو کر سکتے ہیں، تو اگر 4 لاکھ بنگالی جن کی کل مجموعی تعداد 17 کروڑ ہیں، وہ نکل کے تیا پانچا کر سکتے ہیں، تو کیا کوئی یہ اخذ کرے کہ پاکستان میں ایسا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے؟ تو میرے خیال میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ میں آپ کو عرض کر دوں، بنگلہ دیش کے حالات نے پاکستانیوں کو ایک تحریک دی ہے، ایک محرک دیا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب کو اس سے پہلے کہ پاکستان میں پاکستانی نکل کے اپنی حقیقی آزادی کا نعرہ بلند کریں، ان تمام لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا ایسا ہونے سے ملک کی خدمت ہوگی، یا یہ تسلسل جنہوں نے جاری رکھا ہوا ہے وہ جو ہے ملک کے لیے یا ملک کی بقا کے لیے کوئی سہل یا کوئی سبیل ثابت ہوگا۔ میں صرف مختصراً یہ عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی بڑبولی کی بات نہ سمجھے۔ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بنگلہ دیش میں ہفتے کے اندر جو ہیں وہ سب سے مضبوط حکمران جس نے اپنے رشتہ دار کو افواج کا سربراہ بنایا ہوا تھا، انٹیلیجنس اس کے تابع تھی، الیکشن کمیشن اس کو سپورٹ کر رہا تھا، اس کا کیا اثر ہوا؟ تو لہذا پاکستان میں ایسے حالات خدا نہ کرے کہ ہو جائیں، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو حقیقی
ایک حل ہے کہ اگر پاکستان کے تمام مقتدر ادارے بشمول عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ اور میجر سیاسی پارٹیاں یہ بیٹھ کے سوچ لیں کہ آیا یہ جو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے یا چلا رہے ہیں یہ پاکستان کی خدمت ہے یا ڈس سروس ہے. اور اگر یہ سب ریئلائز کر لیں کہ ملک کو ڈیلیور کرنا ہے اس مانسٹر آف ڈسیپشن سے اور ملک کو صحیح معنوں میں معیشت کو مستحکم کرنا ہے، جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے، تو اس کا حل کیا ہے سب کو معلوم ہے. یہ ہمارے بس کی بات ہے اور ایک قربانی دینی ہوگی، وہ یہ ہے کہ تمام یہ قوتیں صرف یہ قربانی دے دے کہ ملک کی جو بھلائی ہے اور ملک کی فلاح جو ہے اس کو برتر حیثیت دی جائے ذاتی مفادات میں. اب میرا خیال نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی تبدیلی سے کوئی خاص فرق پڑے گا، کیونکہ یہ نظام کے جو سپریم کورٹ جو ہے وہ شاید اتنا فرق ضرور پڑے گا کہ اگر حالات جو ہیں عوامی سطح پہ احتجاج کی شکل اختیار کرتے ہیں یا پاپولر نعرہ جو ہیں وہ انسانی بنیادی حقوق کی آزادی بن جاتی ہے، تو پھر سپریم کورٹ جو ہے اسی پاپولر سلوگن کو جو ہے شاید فالو کرے. باقی میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سپریم کورٹ میں ابھی آپ نے کہا نا خان صاحب اندر ہیں، خواتین اندر ہیں، اور قانون کے علاوہ ایک اور چیز کو بھی فالو کرتی ہیں جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور وہ ہے مکمل انصاف. آرٹیکل 191 کانسٹیٹیوشن کا یہ ایک ڈیوٹی کاسٹ کرتا ہے سپریم کورٹ پہ کہ یہ واحد ادارہ ہے پاکستان میں کہ یہ مکمل انصاف جو ہے وہ کر سکتا ہے. مکمل انصاف جو ہے یہ چھوٹی اصطلاح نہیں ہے، اور اس مکمل انصاف کے کرنے میں آئین انڈیویجول ایشوز ہوتے ہیں. جس طرح مرکز میں آپ نے ہمارے دیکھے انفرادی طور پر، جس کو آپ نے 2 گروپوں کی بات کی، کوئی 2 گروپ نہیں تھے. ہم میرا مثال کے طور پہ مثال دے تو کچھ ہمارے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ اختلافات تھے جو جس کا آپ کو بھی علم ہے، پورے پاکستان کو علم ہے. تو یہ میرے اختلافات خان صاحب کے ساتھ تو نہیں تھے اور نہ پارٹی کی کسی کاسٹ کے خلاف تھے، لیکن ذاتی ایک انفرادی نقطۂ نظر پہ اختلاف ہو سکتا ہے. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ آپ یہ سب. مجھے یہ علم ضرور ہے کہ خان صاحب یہ فیصلہ کر دیں اور پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی کے لیے احتجاج کی ذمہ داری مجھے دے دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں مینڈیٹ کی ریکوری بھی ہوگی اور خان صاحب بھی ہوگا، اور زیادہ دور بھی نہیں ہوگا، مہینے نہیں ہفتوں کی بات ہوگی. احتجاج ضروری ہے، اس کی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن مختصراً میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک فیصلہ ہے جو خان صاحب کو کرنا چاہیے. اور میری تو یہ خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں پارٹی کے کام آ سکوں، باوجود اس کی کہ میری ممبرشپ جو ہے وہ ٹرمینیٹ کرنے کا شوشہ چھوڑا گیا. اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ بعض چیزوں میں شاید خان صاحب کی مرضی بھی شامل ہو، لیکن میں صرف اتنا یہ ضرور چاہتا ہوں کہ ایک آخری ہم جدوجہد ضرور لڑیں، خان کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی. اور یہ جنگ جو ہے مورچے میں بیٹھ کے نہیں لڑی جا سکتی.